اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے معجزات کچھ بیان کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے کس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ جل شانہ نے روح کائنات کے اوپر کم و بیش 1,25,000 انبیاء کرام اس روح کائنات کے اوپر بھیجے، اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 13 تک معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائے۔ اور جب واری آئی تیرے اور میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام کو جو معجزے عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم جب آپ چلتے تھے تو آپ کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور میرے آقا کریم کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو صحابہ کرام تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام جب اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی کرتے تو میرے آقا کریم کا پسینہ مبارک لے کر جاتے اور خوشبو کے طور پر وہ استعمال کرتے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لب مبارک یعنی اپنا تھوک مبارک کسی چیز میں ڈال دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا، اور تھوک مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا کسی پتھر پر پیر آتا تو وہ پتھر موم بن جاتا تھا، اور آپ جب دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان سے بدل آپ پر سایہ کرتے تھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑوں کے قریب سے گزرتے تھے تو پہاڑ آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی درخت کے قریب سے گزرتے تھے تو درخت آپ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا لب مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر لگایا تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لب مبارک کنویں میں ڈال دیتے تھے تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا، اور اگر کسی کڑوے کنویں میں آپ کا لب مبارک ڈال دیا جاتا تو وہ پانی میٹھا شہد کی طرح ہو جاتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم جتنا سامنے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم اپنے صحابہ کرام کو نماز ادا کر رہے تھے تو میرے آقا کریم نے اس طرح اپنا پاؤں مبارک پہلے آگے کیا، پھر کچھ دیر کے بعد پیچھے کر دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے آپ نے اپنا پاؤں مبارک آگے کیا، پھر آپ نے پیچھے کر دیا۔ تو حضور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے پہلا پاؤں آگے کیا اور میں اپنا ہاتھ اس طرح مجھے جنت کے پھل نظر آئے، میں نے سوچا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے لیے جنت سے پھل لے لوں، پھر میں نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔
ایک اعرابی آیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ جو سامنے درخت ہے وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آ کے کلمہ پڑھ جائے، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جا اس درخت کو کہے کہ جا تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ تو وہ عربی گیا، اسے جا کر اس درخت کو پیغام دیا کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس درخت نے اپنی جڑیں زمین سے اکھیڑی، پہلے دائیں پھر بائیں پھر آگے پھر پیچھے اپنی جڑیں اکھیڑی اور درود و سلام پڑھتا ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، اور پھر میرے آقا کریم نے اسے اپنی جگہ پر بھیج دیا۔ پھر وہ عربی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ تو حضور فرمایا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سجدہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو وہ پھر عورت کو دیتا، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ پھر اس عربی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے میں آپ کے ہاتھ مبارک کا، پاؤں مبارک کا بوسہ لوں۔ تو حضور نے اجازت فرمائی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے میرے آقا کریم کے پاؤں مبارک کا بوسہ لیا اور ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ ابو جہل ایک دفعہ مٹھی میں کینکر لے کر آیا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیری مٹھ والی چیز بتائے؟ تو میرے آقا کریم نے جب ان کینکروں کو اشارہ کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کو